السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کہانی کا نام ہے مساوات، جسے لکھا ہے دانیال حسن چغتائی نے، اور یہ کہانی شائع ہوئی ہے شاہین اقبال ڈائجسٹ پشاور میں جولائی 2022 کے اندر۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، بچے پیچھے چلے جائیں، بڑے آگے آ جائیں۔ احمد کو اس اعلان سے سخت چڑ تھی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ پہلی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا اور نماز جمعہ کے شروع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ساتھ ہی سوچنے لگا کہ مولوی صاحب ہمیشہ بچوں کو پہلی صف سے پیچھے جانے کا کیوں کہتے ہیں؟ کیا اگلی صف پر صرف بڑوں کا حق ہے؟ ہم بھی تو اللہ سے ویسے ہی دعا مانگتے ہیں جیسا کہ بڑے مانگتے ہیں، اور کئی بار تو ایسے ہوتا ہے کہ بچے بڑے دھیان سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نہ جانے کتنی سوچیں اس کے ذہن پر سوار تھیں کہ وہ درست طریقے سے نماز بھی ادا نہیں کر سکا۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ کسی سے بات کیے بغیر سیدھا گھر پہنچا اور اپنی امی سے پوچھا، امی، مولوی صاحب ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ نماز شروع ہوتے ہی مولوی صاحب بچوں کو پیچھے جانے کا کہہ دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں اس کے ابو گھر آ گئے۔ وہ نماز پڑھ کر لوٹے تھے۔ احمد کی امی نے کہا، لو بھائی، تمہارے ابو آ گئے، تم ان سے پوچھو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ کھانے کے دوران جب اس نے مسئلہ اپنے ابو کے سامنے پیش کیا تو وہ بولے کہ بیٹا بڑے بچوں کے مقابلے میں معزز سمجھے جاتے ہیں، مگر وہ اس بات سے مطمئن نہ ہوا اور کہنے لگا، اسلام تو ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے اور نماز بھی ہمیں مساوات سکھاتی ہے، اور تو اور ہمیں علامہ اقبال نے بھی بتایا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ میں مسجد میں شرارتیں بھی نہیں کرتا۔ مولوی صاحب سمیت تمام نمازی مجھے سکون سے نماز ادا کرتے دیکھتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے اس طرح سلوک کرتے ہیں جیسے میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں۔ جب احمد اپنے دل کی بھڑاس مکمل طور پر نکال چکا تو اسے دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس کے ابو نے اس کی باتوں کو سراہا ہے۔ اگلے دن وہ مسجد میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ابو مولوی صاحب سے اکیلے میں بات کر رہے ہیں اور مولوی صاحب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج ان کی آنکھوں میں سختی کے بجائے پیار اور محبت تھی۔ آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو آج کی کہانی کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔